ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ سرکار کی پیدائش کی شب کی نسبت سے یہ تقریب ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک محبت کرنے والے مستوں اور قلندروں کا بھی مشرب بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ عرس ہوتا ہے سرکار غوث الاعظم کا، ذکر ہوتا ہے امام حسین، عرس ہوتا ہے غریب نواز کا، یہ شعر پڑھتے ہیں امام حسین کی شان میں، عرس ہوتا ہے سرکار اعلی حضرت کا، شعر پڑھتے ہیں امام حسین کی شان میں، عرس ہوتا ہے سرکار ماہرہ شریف کا، مخدوم اشرف کا، وارث پاک کا، شعر پڑھتے ہیں امام حسین کا، تو معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ شعر کی رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ دعا سبحان اللہ۔ حضرات، حقیقت یہ ہے، یہ شعر جس نے کہا ہے کوئی ضروری نہیں کہ اس خیال کی اس تہ تک وہ پہنچا ہو، یہ شعر ہی نہیں بہت بڑا رنگ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ مسکراہٹ کی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس شعر کے تہ تک اپنے آپ کو رکھا نہیں، جو اس شعر کی گہرائی تک پہنچ گئے ہیں وہ ڈوب گئے ہیں۔ میں وہ نہیں، وہ سے مراد کیا سمجھ رہے ہیں، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار ہے کہ نہیں۔ سید نصیر الدین نصیر شاہ پاکستان نے کہا تھا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ایک شعر دیکھ، شرم کسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ شرم کسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اب میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ دیکھیں شعر، دیکھیں، یہ تو وہ شعر ہے کہ اس کو سننے کے بعد بڑے بڑے صدیق و عمر کے گستاخ بے ہوش پڑے ہوئے۔ دیکھیں آپ، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی قبیل کا شعر دیکھیں، نام سنتے ہی ابو بکر عمر کا مجھ سے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نام سنتے ہی ابو بکر عمر کا مجھ سے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضرات، آپ لوگ تو واقعی بہتر طریقے سے اس محفل کو سن رہے ہیں، یہ کوئی رسم کی ادائیگی نہیں ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے میں اس کو اب وہاں سے اٹھا کے اور آگے بٹھاؤں تو وہی رات میں مجھ کو بد دعا دے، ہے کہ نہیں، کیونکہ زمین کو جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میں بلا وجہ کسی کی صحت کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو قریب ہی سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جیسے آئینہ یہاں رکھا ہو، آپ اپنے اعمال کی زلفیں سنوارنے کے لیے وہاں انتظار کر رہے ہیں، گلاب کا پھول یہاں کھلا ہوا، خوشبو آپ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، دسترخوان یہاں بچھا ہوا ہو، ہاتھ کھل کر کے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے؟ نہیں۔ کم سے کم غوث اعظم کے نام سے کچھ نہیں تو 11 بالش سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، 11 بالش۔ سب لوگ آ جائے جس پر غوث اعظم کا احسان ہے۔ پیچھے والے بڑے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آ جائیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے میرا یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچے یہاں کے یہ ریموٹ سسٹم سے اچھل رہے ہیں، ان بچوں کو ذرا سا خاموش کرنے میں اچھا لگے گا۔ آپ لوگ آ جائیں، یہاں بیٹھے قریب بیٹھے، آ جائیں قریب آ جائیں، وہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، موسم کی زد سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ متاثر ہو جائیں، لیکن قریب بیٹھے۔ یہ بیچارے عمر دراز لوگ، بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قریب بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ایک بس آخری بات سنیں، آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں، یہی میری گزارش ہے۔ میں کئی برسوں کے بعد بریلی شریف آیا ہوں، اور بھائی میرے فرقان بھائی نے کہا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آ تو جاؤں گا لیکن مجھ پر بار بار پھر کسی جلسے میں آنے کا دباؤ مت ڈالیے گا۔ بس میں دیکھنے آیا ہوں ان نگاہوں کو جن نگاہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا، سمجھ رہے ہیں۔ اس دیار میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ حاضری بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، بارگاہ مشائخ بریلی شریف میں ہو جاتی ہے، لیکن بس آپ بیٹھے محبت کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اب دعا کریں اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔
مدینہ شریف کا ذکر ہوتا ہے تو اسپورٹس والا مزاج نہ بنائے، کھیل کود تفریح والا مزاج ہے کہ نہیں؟ مدینے سے، لفظ مدینہ سے نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے شہر سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی محفل سے محبت کرتے ہیں، نبی کی بزم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کی تعریف کرنے والے علماء اور شورا سے۔ امام مالک مدینہ شریف میں چل رہے تھے، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، آپ آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ غلام نے کہا حضور نکال دے، کہا خبردار خبردار، آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا حضور آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ کانٹے کی تکلیف گوارا نہیں ہے؟ فرماتے نہیں، میں آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ میرے پیروں میں مدینہ شریف کا کانٹا چبھا ہوا ہے، اگر میں تیز چلا تو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ کانٹا نکل نہ جائے۔ یہ کانٹا نبی کے شہر کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی کے شہر کا ہے۔ وارث پاک نواز شریف مدینہ شریف گئے، انگوٹھے میں ٹھوکر لگی، پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ جب وہ ٹھیک ہوا 3-4 دن کے بعد تو آپ نے پھر اسے اکھاڑ دیا، پھر زخم ہرا ہو گیا، پھر 4-6-10 دن کے بعد پھر اکھاڑ دیا۔ یہ کرتے کرتے ہندوستان آ گئے دیوا شریف۔ ٹھیک، یہ طریقہ ان کا ہوتا رہا، جب وہ ٹھیک ہوتا اسے اکھاڑ دیتے۔ بہت دنوں کے بعد ایک غلام نے پوچھا حضور اسے ٹھیک کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آپ فرماتے ہیں میں اسے مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہونے دوں گا، یہ مدینہ شریف کی نشانی ہے۔ نبی سے بھی محبت کریں، نبی کی محفل سے بھی محبت کریں، نبی کے شہر سے بھی محبت کریں۔ یہ کیا کم ہے انسان کہ ان کی یادیں مدینے سے چل کے یہاں آئی، ان کی یادوں کا احسان ہے، ورنہ شہر مصطفیٰ چھوڑنا آسان کام نہیں، شہر مصطفیٰ چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک شخص مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف کی بلی مخدومہ پر ان کی نظر گئی، بہت خوبصورت تھی۔ ان کی نیت یہ سوچ کے خراب ہوئی کہ اب میں جب مدینہ شریف سے پاکستان جاؤں گا تو اس بلی کو لے کر کے جاؤں گا، شپ پہ، جہاز سے لے کے جاؤں گا، اسٹیمر والے جہاز۔ نیت خراب ہو گئی، بلی پہ سو گئے، خواب میں اللہ کے نبی کی محفل میں خود کو پایا، وہ بلی مخدومہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی، یہ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بلی کھڑی ہوئی، اس نے کہا سرکار میری طرف اشارہ کر کے، یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہی وہ شخص ہے جو مجھ کو آپ کے شہر سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ، احسان کم نہیں میرے آقا کا، ان کی یادیں یہاں آ گئی، سمجھ رہے؟ ان کی یادیں یہاں آ گئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سرکار یہ آدمی سے مجھے آپ کے شہر سے الگ کرنا چاہتا ہے، مجھے اس سے بچا لیں۔ میرے آقا کا چہرے مقدس سرخ ہو گیا، وہ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، قدم شریف میں گر پڑا، میں کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں اپنی اس حرکت سے، ایسا میں کبھی نہیں کروں۔ اللہ، دیکھا مدینہ شریف کا فیضان جہاں جاتا ہے تو جہاں جاتا ہے ٹھہرنے کے لیے نہیں بلکہ وہاں سے برکتیں فیضان کی صورت میں وہاں کے تمام تر عشاق کو مدینہ شریف کی مٹی کے حوالے کرنے کے لیے وہ اپنے شہر مدینہ کو خدا حافظ کہتا ہے کہ نہیں؟ آپ مدینے سے، مدینے والے سے، لفظ مدینہ سے، مدینے کی تعظیم تقریب، مدینے پر تقریر کرنے والوں سے محبت کریں۔ قسم خدا کی اگر مدینہ شریف کی زیارت مقدر میں نہیں ہوگی تو خوابوں میں سرکار تشریف لائیں گے، سمجھ رہے؟ خوابوں میں تشریف لائیں گے۔ سرکار کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کے طفیل میں آنکھیں دی، زبان دی ہے، پرسنالٹی دی ہے، بچوں کے درمیان رکھا ہے۔ لوگ کتنے بدعقیدے ہو گئے، بھول گئے احسان کو۔ صاحب شفا شریف فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک ہرنی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتی، کتاب شفا حاضری کے لیے آتی، بہت تیز آتی، لیکن سرکار کی مزار مقدس تک جب قریب پہنچنے والی ہوتی تو آہستہ آہستہ چلنے لگتی، اور پھر بہت دیر تک کھڑی ہو کر کے وہ ہرنی اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کا خراج پیش کرتی، پھر الٹے پاؤں واپس جاتی۔ صوفیہ دیکھتے، زائرین دیکھتے پریشان رہتے اس کی تعظیم۔ صوفیہ کی ایک میٹنگ ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، ہرنی جب روضہ رسول کے قریب آتی ہے تو اس قدر تعظیم کے ساتھ یہ آخر ہے کون؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں تحقیق سے معلوم ہوا یہ اسی نسل کی ہرنی ہے
جس ہرنی کو میرے آقا نے شکاری کے جال سے بچایا، ایک احسان کیا تو اس کی نسلیں احسان کو یاد رکھیں۔ ہم پر تو نبی کا کروڑوں احسان ہے کہ نہیں، کروڑوں احسان۔ تو سرکار کے نام کی یہ محفل ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ محبت اور احترام کے ساتھ حضرت کو احساس ہو جائے۔ مہاراج گنج سے ایسے ماحول میں آنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایک اصلاحی لب و لہجہ، ایک بابر خطیب، ایک بہت ہی سجی ہوئی سوری ہوئی شخصیت تیار اعلیٰ حضرت نے آپ حضرات کے اس پاکیزہ سجائے ہوئے گلاب کے پھولوں کو گلدان کی صورت میں دیکھ دیکھ کے ان کی بھی تھکاوٹ کی جراثیم شکست پا گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری حصہ ایسا نور ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صلاۃ و سلام پڑھنے کا وقت آئے وہ وہی وقت ہو جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، ہے کہ نہیں؟ تو میں لگاؤں گا نا، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کرے تو میں اس معتبر خطیب کو، مخلص خطیب کو اور بہت بااحترام اور بہت بامر شخصیت کو آپ کے حوالے کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جشن میلاد النبی، جشن آمد رسول، دیار اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی عالم ہند۔ اب آپ کو 2 منٹ میں بھی آپ کا کام ہوگا اور 10 منٹ میں بھی، جب تک حضرت چاہیں بولتے رہیں، جب تک آپ چاہیں گے حضرت بولتے رہیں گے۔ اپنے شہر کے جلسے ریکارڈ کرانے یا پھر انٹرنیٹ پر لائیو کرانے کے لیے سمپرک کریں عاقب سائبر ورلڈ۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 9058962281۔